السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریک آزادی کے بہت عظیم اور نامور بزرگ گزرے ہیں۔ اپنے واقعات میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آپ مدینے میں موجود تھے، سبز گنبد کے سائے میں آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو جو کچھ کھانے پینے سے بچتا تھا تو دیکھتے تھے کہ ایک بچہ آتا اور وہ ٹکڑے اٹھا کر کھا لیتا، تربوز کے اوپر لگا گودا، چھلکوں کے اوپر لگا گودا صاف کر دیتا۔ تو انہوں نے اسے بلایا، پھر پوچھنے لگے کہ بیٹا یہ کیا ماجرا ہے، تم یہ ہمارا بچا کچا کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ چچا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے والد فوت ہو گئے ہیں، یتیم بچہ ہوں، اور والدہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، کما نہیں سکتی، اور یہ اس سبز گنبد کی نسبت میرے پاس موجود ہے، میں آپ کا میزبان ہوں اور مہمانوں سے مانگا نہیں کرتے، اس لیے شرم آتی ہے اور تو بچا کچا کھانا کھا کر اپنی بھوک مٹا لیتا ہوں، جب حد سے زیادہ مجبور ہو جاتا ہوں، بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو اس طریقے سے اپنی بھوک کو مٹانا پڑتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ہم سب نے مل کر اس کے اوپر بڑا زور دیا اور اصرار کیا کہ بیٹا اب آپ نے ہمارے ہی ساتھ کھانا کھانا ہے۔ تو آخر کار اس اصرار کے اوپر وہ بچہ مان گیا اور پھر ساتھ میں کھانا کھانے لگا۔ ایسے میں وہ بچہ بہت گھل مل گیا اور بہت زیادہ اس کو محبت ہو گئی، مولانا سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ تو جب جانے کا وقت آیا تو مولانا نے کہا کہ بیٹا اب تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اگر تم چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہم تمہیں ہندوستان لے کے جائیں گے، وہاں اچھی تعلیم تمہیں دلائیں گے، اچھا کھانا تمہیں کھلائیں گے، اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں گے، اچھی اچھی جگہوں کے اوپر لے کے جائیں گے۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ اچھا چچا جان چلے، میں اپنی والدہ سے اجازت لیتا ہوں اور پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ وہ اپنا سامان وغیرہ لے کر آ گیا اور قافلہ روانہ ہوا واپسی کے سفر کے لیے۔ تو راستے میں بچے نے سوال کرنے شروع کیے، پوچھنے لگا کہ چچا جان آپ بتا رہے تھے کہ کیا وہاں پہ اچھے اچھے کھانے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ ہاں بیٹا بہت اچھے اچھے کھانے ہوں گے اور تمہیں بڑے اچھے اچھے کھانے جو ہیں وہ ہم کھلائیں گے۔ اچھا کیا وہاں پہ بہت اچھے اچھے اسکولز ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور اس بچے کی محبت نے انہیں تڑپا کے رکھ دیا، بے چین کر کے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ بیٹا یہ سبز گنبد تو وہاں نہیں ہوگا، اور اس میں مقیم جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہماری روح تڑپتی ہے، ہمارے ماں باپ ان پر فدا ہوں، میری جان آپ پر قربان، آپ بھی وہاں موجود نہیں ہوں گے، آپ کے لیے تو ہم اتنی دور سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں۔ کہنے لگا چچا جان میری یتیمی اور میری غربت مجھے مبارک، میں اس سبز گنبد کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں، میں اس کی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اے چچا جان آپ تشریف لے جائیے، مجھے یہیں میری غربت کے ساتھ اور یتیمی کے ساتھ چھوڑ دیجئے، میں اس مکان کو چھوڑ کر اور اس گنبد کو چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر وہ بچہ روتا ہوا وہاں سے واپس چلا گیا اور ہم اپنے آنسوؤں کو، نہ تھمنے والے آنسوؤں کو لے کر واپس اپنے سفر کے اوپر روانہ ہو گئے۔ یہ وہ محبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر مومن کے لیے دین اور دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ہمارے لیے مومنین کے لیے آخرت میں نجات کا سب سے بڑا ذریعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ پوری امت کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔